چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا دورہ امریکہ اب اختتام کی جانب گامزن ہے، اور اس دوران خبریں یہ ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پرجوش اس کی بحالی کا ایک نیا سفر کا آغاز ہو رہا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کا تقریباً ایک ہفتہ طویل دورہ، اس دوران ان کی امریکی کلیدی سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی، دفاعی شخصیات بشمول وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن ملاقاتیں یقیناً پاکستان اور امریکہ تعلقات کی بحالی اور ری سیٹ میں ایک اہم کردار ادا کریں گی۔ سب سے اہم اطلاعات جو امریکہ سے آ رہی ہیں اس کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف کے اس دورے کے دوران ایک بار پھر ان کا توجہ، ان کا فوکس سب سے زیادہ رہا پاکستان میں معاشی بحالی کے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، معیشت بحالی کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں، پاکستان کی ایکسپورٹس کا سب سے بڑا مرکز امریکہ ہے، اور اب امریکی سرمایہ کاری کی پاکستان کو اس وقت یقینی طور پہ بہت شدید ضرورت ہے۔ اطلاعات کے مطابق جنرل عاصم منیر نے اپنی تمام ملاقاتوں میں اس چیز کو سر فہرست رکھا۔ اس دوران امریکہ اور پاکستان اپنے مشترکہ مفادات کے حوالے سے، جس کے نیشنل سیکیورٹی معاملات ہیں، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، خطے کے معاملات ہیں، یقیناً اس میں بھی ہم آہنگی کے نئے آثار، نئے ایونیوز بنے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان کی ایک بڑی تشویش ملک میں جاری دہشت گردی کے معاملات ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ اہداف کی بھی گفتگو ہوئی ہے، اور پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو پاکستان کو اس وقت عالمی مدد کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جو امریکی ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے، اس کی بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان نئے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں کہ سیکیورٹی اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں ہم آہنگی میں اضافہ ہو۔ اس پوری صورتحال کے دوران چیف آف آرمی اسٹاف کا امریکی دورہ، اور اس دوران ان کے امریکی نیشنل سیکیورٹی کی تمام لیڈرشپ سے ملاقات، دفاعی لیڈرشپ سے، ملٹری لیڈرشپ سے، تمام جو ان کی کلیدی شخصیات ہیں ان سے ملاقات، وزیر خارجہ سے ملاقات، یقیناً آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں اس کے اثرات دیکھنے ملیں گے۔ اور اطلاعات کے مطابق امریکہ پاکستان میں ایک نئی دلچسپی لے رہا ہے، اور پاکستان اور امریکہ تعلقات میں معاشی جو کیفیت ہے، جو معاشی صورتحال ہے، اس کا ایک وہ محور کی حیثیت اختیار کر رہا ہے۔ اس پورے موضوع پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے دورہ امریکہ کے حوالے سے ہم بات کرنے کے لیے واشنگٹن جائیں گے، جہاں پر پاکستان کے نامور تجربہ کار ترین صحافی جو واشنگٹن میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جناب انور اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈان کے رپورٹر بھی ہیں واشنگٹن میں۔ بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب۔ اب آرمی چیف کا ایک ہفتے کے قریب سے زیادہ کا دورہ جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے، آلموسٹ ختم ہو گیا ہے، تو اگر ہم اس کو آپ سے کہیں کہ اس کو ایک کوزے میں بند کریں تو کیا آپ اس کو بیان کریں گے؟ دیکھیں، ہمارے یہاں چونکہ ہر چیز کو کامیابی اور ناکامی کے واسطے دیکھا جاتا ہے، بلکہ ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، تو اگر پہلا سوال یہی آتا ہے جاننے کہ کیا یہ دورہ کامیاب تھا یا ناکام تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ دورہ کامیاب تھا۔ کامیاب اس لیے تھا، بلکہ ہے ابھی تو موجود ہے واشنگٹن میں وہ آج، تو کامیاب ہے۔ کامیاب اس لیے ہے کہ دو تین باتیں تھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ جو پاکستان میں ارینجمنٹ جو چل رہا ہے، جو ہائبرڈ ارینجمنٹ ہے، اور جو کچھ سیاسی صورتحال ہوئی، اس میں کیا اس معاملے میں امریکہ کو کوئی تشویش ہے؟ تو اس دورے میں ایک بات واضح ہوگی کہ امریکہ کو کوئی تشویش نہیں ہے، امریکہ کی طرف سے کوئی نیگیٹو سگنل نہیں آیا اور نہیں جائے گا۔ کیا امریکہ پاکستان میں کوئی ایسی تبدیلی کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے جس میں کوئی سیاسی سیناریو میں تبدیلی آئے؟ نہیں، کوئی ایسا نہیں دباؤ ڈال رہا ہے۔ امریکی حکام سے ان کو یہی میسج ملا ہے کہ یہ پاکستان کا داخلی معاملہ ہے، آپ جس طرح چلانا ہے آپ اس کو چلائیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں اسٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اگر ہنگامے ہوں گے، جلسے جلوس ہوں گے، تماشے ہوں گے، تو پھر تو ظاہر واشنگٹن دوسروں کی طرح واشنگٹن کو بھی تشویش ہوگی، کیونکہ موجودہ صورتحال سے واشنگٹن مطمئن ہے۔ دوسرے یہ تھا کہ یہ دونوں افواج کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کی بحالی کی کوشش، تو اس میں امریکہ بھی انٹرسٹڈ ہے، اور جو گفتگو ہوئی اس میں ٹریننگ کی فیسلٹیز میں اضافہ ہوگا، زیادہ افسر آئیں گے پاکستان سے یہاں ٹریننگ کے لیے، اور جو ہماری جو ضروریات ہوتی ہیں بعض اکوپمنٹ کی جو ہمیں ملتے رہتے ہیں، خاص طور پہ جو F-16 جیسے طیارے ہیں یا سب جو چیزیں جو ہم سے خریدی ہوئی ہیں ان کے اسپیئرز اور بہت ساری چیزیں ہیں، مختلف سیکٹرز میں مختلف ریجن میں تعاون جو ہے اس پہ اس سلسلے میں بھی گفتگو ہوئی۔ اور جو میرے خیال ہے سب سے جو تشویشناک بات تھی پاکستان کے حوالے سے جس پہ گفتگو ہوئی ہے، وہ ہے پاکستان میں افغانستان سے دہشت گرد حملے، اور اس سلسلے میں امریکہ نے پاکستان کو اپنے پورے تعاون کا احساس بتایا، کیونکہ امریکہ کو بھی احساس ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے، پورے خطے کے لیے، بلکہ ملک یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی
کسی بھی خطے میں اضافہ ہوتا ہے وہ الٹیمیٹلی اینٹی امریکن بن جاتی ہے. تو وہ بالکل پاکستان کے ساتھ کیسے تعاون کریں گے. یعنی اب اس میں تو کسی نے یہ بات وضع نہیں کی کہ مثلاً ڈرون مانگے گئے یا نہیں مانگے گئے، لیکن تاثر یہی ہے واشنگٹن میں کہ اگر وہ مانگے گئے ہیں تو مل بھی جائیں گے. تو اب جو اس پوری صورتحال میں جو ہمیں یہاں خبریں مل رہی ہیں اس میں یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے، دلچسپ بات ہے کہ ان جو دفاعی اور سیکیورٹی وہ تو گفتگو ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس قسم کے دورے میں آرمی چیف کے دورے میں وہ بہت امپورٹنٹ گفتگو ہوتی ہے. لیکن اس دورے کی ایک خصوصی بات یہ ہے کہ معیشت بحالی کے حوالے سے جو پاکستان میں اقدامات ہو رہے ہیں اس میں IMF کا ایک بہت بڑا کردار ہے. ان کی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے، دوسری بھی لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی. تو اس میں انہوں نے خاص طور پہ جس چیز پہ توجہ دی ہے وہ پاکستان کے معاشی بحالی اقدامات اور پھر امریکی سرمایہ کاری جو پاکستان میں آ سکتی ہے جس کا ایک بہت بڑا پوٹینشل ہے، اس پر بھی امپورٹنٹلی فوکس رہا ہے، ہمیں بتایا گیا. بالکل، اور امریکہ میں یہ احساس موجود ہے کہ پاکستان جس معاشی بحران سے گزر رہا ہے اس میں پاکستان مزید دباؤ برداشت نہیں کر سکتا. وہ ریفارمز ضرور چاہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ریفارمز کے بغیر معیشت بہتر نہیں ہوگی. لیکن امریکیوں نے ہمارے ساتھ جب بھی بریفنگ ہوئی اس میں بھی انہوں نے بار بار اس یقیندانی کو ریپیٹ کیا ہے کہ جی ہم پاکستان کی جو کوششیں ہیں اکنامک ریوائول کی، معاشی بحالی کی، اس کو ہم پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ نے ہماری مدد کی ہے IMF میں بھی، اور ہماری مدد کی ہے دیگر جو اس طرح کے معاشی معاملات میں بھی، اور وہ مدد کرتا رہے گا. رہی بات سرمایہ کاری کی، تو سرمایہ کاری کے لیے امریکی بھی یہی کہتے ہیں اور ساری دنیا یہ کہتی کہ آپ کو اپنے ملک میں ایک ایسی فضا تیار کرنی پڑے گی جو سب سے نمبر 1 سیکیورٹی ہے، اور اگر سیکیورٹی ہوگی تو سرمایہ آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ جب گفتگو ہوتی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی روکی جائے، حملے روکے جائیں، سیکیورٹی لے جائے، تو خود بخود یہ بات اس طرف جاتی ہے کہ اگر سیکیورٹی ہوگی تو معاشی ترقی بھی ہوگی. تو یہ بھی بتائیے گا کہ یہ خبریں بھی ہیں کہ جو پاکستان کی انفلوئنشل ڈائسپورا ہے امریکہ کے اندر، جو انفلوئنشل ہمارا ڈائسپورا ہے جس میں کہ بہت ہی زبردست قسم کی بزنس کے لوگ بھی ہیں، بڑے سرمایہ کار بھی ہیں، ان کی بھی ملاقات ہوئی آرمی چیف کے حوالے سے. گو کہ مجموعی طور پہ ظاہر ہے کہ ایکسپیٹریٹ پاکستانیوں کی اپنی ایک سیاسی سوچ ہے یا ان کی اپنی ایک سیاسی پہچان ہے، مگر اس حوالے سے کہ وہ یہ جو ہمارا انفلوئنشل انویسٹر ڈائسپورا ہے یہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے، اطلاعات یہ ہیں کہ اس حوالے سے بھی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کی. بالکل، اس پہ انہوں نے تقریر میں یہ بات کی، ان سے کہا کہ آپ آگے بڑھیں، آپ انویسٹ کریں، آپ کے نہ صرف سیکیور ہے بلکہ آپ کے لیے وہاں منافع بھی دوسرے خطوں سے زیادہ ملے گا. اور انہوں نے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا، کچھ اقدامات سجیسٹ کیے اپنے، کیونکہ وہ صرف سوال جواب نہیں تھا بلکہ انہوں نے سوال کرنے والوں کو اپنے ریمارکس دینے کی بھی اجازت دی تھی. تو میں نے تجویز کیے کہ یا آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں، ایسے کر لیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی ساری تجاویز نوٹ کی ہیں. اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ اس میں جو انفلوئنشل پاکستانی تھے، جو سماج داری کرنے کے قابل، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، مثلا اب ایک ہیں جاوید انور صاحب، وہ تو اب ضعیف ہو گئے، وہ کماتے جاتے ہیں، لیکن عمران خان سے کلوز تعلقات تھے، انہوں نے ان کے جلسہ وغیرہ بھی کیا تھا. انہوں نے جو ان کا نمبر 2 ہے وہ انہوں نے باضابطہ ٹیکساس سے بھیجا، وہ شریک ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پوری طرح جو سرمایہ کاری کی جو آپ کی اپیل ہے اس میں ہم پوری طرح آپ کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ ایک تنویر احمد صاحب ہیں جنہوں نے $9 ملین دیے تھے نسٹ کے لیے. اس طرح بہت سے لوگ تھے، اور اس میں کسی نے بھی اس پوری میٹنگ میں کوئی سیاسی سوال نہیں کیا، کسی کی رہائی کی، کسی کی گرفتار، کسی بھی پارٹی کی، یعنی کہ PTI نہیں، کسی قسم کی گفتگو نہیں کی. بلکہ چیف نے یہ بات کہی کہ ان سے جو کوئی اس طرح کو کوئی امپریشن ملا کسی سوال سے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ساری پارٹیاں یا کوئی بھی پارٹی ساری کی ساری بری ہے. ہر سیاسی پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، اور ہم یہ سمجھ کے کام